मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जर्नैल सहाबा के सिलसिले की दूसरी पेशकश सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पेश खिदमत है। इस सिलसिले की पहली कड़ी थी सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। दिलचस्प तरीन पैराए में एक अनोखा तोहफा। ये तोहफा इसलिए भी इफादियत का हामिल है कि हमारी नौजवान नस्ल को अपने इस्लामी सिपह सालारों के हालात से बआसानी आगाही हो सकेगी। एक अजीम जर्नैल की कहानी जिसने रूम और फारिस के ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया। तो आइए सुनते हैं सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह की राह में जिहाद करो, जैसा कि जिहाद करने का हक है। उसी ने तुम्हें बरगुज़ीदा बनाया है और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं डाली, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन पसंद किया। अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इस किताब में भी तुम्हारा यही नाम रखा है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़ते हैं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर दर्जे में फजीलत बख्शी है। और गो नेक वादा सबसे है, लेकिन अज्र अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर फजीलत बख्शी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई शख्स जन्नत में दाखिल हो जाए और फिर उससे कहा जाए कि तू लौटकर दुनिया में चला जा, सारी दुनिया की दौलत और हुकूमत तुझे दी जाएगी, तो वो कभी जन्नत से निकलकर दोबारा दुनिया में आने पर राजी न होगा, सिवाय शहीद के, जो ये तमन्ना जाहिर करेगा कि मुझे दुनिया में भेज दिया जाए ताकि मैं फिर जिहाद करके शहीद हूं। इसी तरह 10 मर्तबा जिंदा करके दुनिया में भेजा जाऊं, फिर शहीद होकर आऊं, क्योंकि अल्लाह की राह में शहीद होने वाला बड़े एजाज और इकराम का मुशाहदा करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मेरी तमन्ना है मैं अल्लाह ताला की राह में कत्ल किया जाऊं और फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाए, फिर कत्ल किया जाए। कुरान करीम की आयात और अहादीस मुबारका आपने मुलाहजा फरमाई, इनसे जिहाद की फजीलत बखूबी वाज़ेह है। तो क्यों ना आज इस्लाम के एक अजीम मुजाहिद सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के हैरत अंगेज, चौंका देने वाले और जिहाद की रूह को बेदार कर देने वाले वाक़यात सुने। आपका जवाब यकीनन हाँ में होगा, तो फिर सुनिए। सैयदना खालिद बिन वलीद ग़ज़वा उहुद में उभर कर सामने आए। ये उस वक्त कुफ़ारे मक्का के लश्कर में शामिल थे और एक दस्ते पर सालार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के मैदान में एक छोटी पहाड़ी पर, जिसे जबल ऐनैन या जबल रुमात कहते हैं, 50 के करीब तीरंदाजों को मुकर्रर फरमाया था। उहुद पहाड़ और उस पहाड़ी के दरमियान हमवार मैदान है जहां ये जंग हुई। उस पहाड़ी पर तीरंदाजों को इसलिए मुकर्रर फरमाया था ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। उहुद की लड़ाई शुरू हुई। मुसलमान बेजिगरी से लड़े और कुफ्फार के पांव उखड़ गए। वो बदहवास होकर भागे। मुसलमान उनका पीछा करने लगे और माले गनीमत लूटने लगे। ऐसे में पहाड़ी पर मौजूद तीरंदाज दस्ते ने भी पहाड़ी छोड़ दी और माले गनीमत लूटने के लिए मैदान की तरफ दौड़ पड़े। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ताकीद फरमाई थी, तुम लोग इस पहाड़ी से न हटना, लेकिन उन्होंने ख्याल किया ये हुक्म उस वक्त तक के लिए था जब तक कुफार शिकस्त खाकर भाग न खड़े हों। उनके सालार
عبداللہ بن زید نے انہیں روکا بھی تھا، لیکن وہ نہ رکے۔ وہ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ وہیں کھڑے رہے۔ ادھر بھاگتے دشمنوں میں سے خالد بن ولید کی نظر اس پہاڑی پر پڑی۔ ان کی تیز نظر نے فوراً بھانپ لیا کہ اس طرف سے مسلمان غافل ہیں اور ان پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پس وہ اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح غزوہ احد میں دردناک صورتحال پیش آئی۔ یہ خالد بن ولید کی جنگی صلاحیت تھی جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ گویا اسلام لانے سے پہلے بھی یہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے۔ اسلام نے ان کی شخصیت میں جو جلا پیدا کی، اب اس کا حال سنیے۔ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود انہی کی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں، خالد بن ولید فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں قریب قریب ہر مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھونک کر آیا، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب اور دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا یہ بہت اچھا موقع ہے، اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے روک رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ ایک بار پھر سوچا حملہ کروں، لیکن قدم آگے نہ بڑھے۔ اس وقت میں نے جان لیا پردہ غیب سے ان کی مدد ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آئیں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے تو اس وقت میں اپنے بارے میں سوچنے لگا، اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ حبشہ چلا جاؤں یا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں؟ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر یہودی ہو جاؤں یا عیسائیت اختیار کر لوں؟ یا کسی عجمی ملک کی راہ لوں یا اپنے گھر میں بیٹھ رہوں؟ غرض طرح طرح کے سوال ذہن میں آ رہے تھے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے اپنے بھائی کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، پیارے بھائی، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں خالد کو ضرور آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین اور فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ میں خط کے یہ الفاظ پڑھ کر جھوم اٹھا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک گہری نیند میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیاہ جگہ سے سرسبز، شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور میں نے مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ساتھ ہی میں نے خواہش کی کہ مدینے کی طرف جانے کے لیے کوئی ساتھی مل جائے۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا ذکر کیا۔ وہ خوشی سے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر ہم روانہ ہوئے۔ دوران سفر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا، اسلام کی کشش مجھے مدینے کی طرف کھینچے لے جا رہی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، اور آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہی جذبہ لے کر میں گھر سے نکلا ہوں۔ اب ہم تینوں ایک ساتھ چل پڑے۔ یکم سفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب اور احترام سے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک دن ضرور اسلام قبول کر لوگے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی،
اے اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں، میں لوگوں کو تلوار کے ذریعے اسلام سے روکتا رہا ہوں اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں خالد، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے تمام گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اس کے باوجود میری درخواست ہے، آپ میرے حق میں ضرور دعا کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم فرما، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں نے اپنا خواب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے اور سرسبز شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالی آپ کو کفر کی تاریکیوں سے اسلام کے وسیع اور روشن میدان کی طرف لے آیا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ خالد بن ولید کسی خوف یا لالچ کی بنیاد پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے انہیں متاثر کیا تھا۔ اسلام کی عظمت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ انہوں نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن جب یہی جمع سال مرد میدان اسلام کے پرچم تلے آئے تو ہر موقع پر انہوں نے سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگائی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی خاطر لڑتے ہوئے گزاری۔ ان کی زندگی میں بعض بہت مشکل لمحات بھی آئے، لیکن ہر مرحلے پر انہوں نے خوف اور نا امیدی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ انہوں نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ آپ کی جرت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف دشمن نے بھی کیا ہے۔ جرمن فوج کے سپہ سالار سے جب پوچھا گیا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو اس نے فوراً کہا، میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل خالد بن ولید کے طریقے اپناتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خالد بن ولید ایک مدبر سپہ سالار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں آ گرے۔ روم اور فارس کے جنگی وسائل ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر مارکہ حق و باطل میں فتوحات نے ان کے قدم چومے اور شکست کسی بھی میدان میں ان کے نزدیک نہ پھٹک سکی۔ غزوہ موتا میں تو ان کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جان نثار صحابی سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف روانہ کیا۔ ابھی وہ شام کے صوبے بلقا کی موتا نامی بستی میں پہنچے تھے کہ صوبے کے گورنر شرابیل بن عمرو غسانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ غمناک خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں مصروف تھی۔ ان تمام صحابہ کو دھوکہ دے کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ ان تمام اسباب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر جنگ کے دوران زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنایا جائے، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد بنایا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنی مرضی سے قائد منتخب کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنایا اور سیدنا زید بن حارثہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت کی
کہ جس مقام پر حارث بن عمیر ازدی شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کریں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کریں، اور دیکھنا کسی سے بدعہدی نہ کرنا، نہ خیانت کرنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا، اور نہ کسی گوشہ نشین راہب کی گردن اڑانا، کسی عمارت کو منہدم کرنا، نہ کوئی درخت کاٹنا۔ لشکر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدایات دے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ سرحدی صوبے بلقا پہنچا تو معلوم ہوا شاہ روم ہرقل نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا ہے اور وہ میدان میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے۔ چنانچہ مجاہدین راستہ بدل کر موتا کے مقام پر پہنچ گئے۔ مجاہدین کی کل تعداد 3000 تھی، جبکہ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ تھا۔ مسلمانوں نے بہت بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کیا، گھمسان کا رن پڑا۔ سیدنا زید بن حارثہ نے اپنی قائدانہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بہت زوردار حملہ کیا، اپنی مٹھی بھر فوج کے ساتھ چاروں طرف سے دشمن پر ٹوٹ پڑے، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ دیوانہ وار لڑتے ہوئے، بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اور دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے بالآخر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنن فانن دشمن کے لشکر کے درمیان میں پہنچ گئے، ان پر ٹوٹ پڑے اور تلوار کے جوہر دکھانے لگے، دشمنوں کو قتل کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ ایک دشمن کے وار سے دایاں بازو کٹ گیا تو جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا، دشمن نے بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے جھنڈے کو اپنے بچے کھچے بازوؤں کے سہارے سنبھالے رکھا، گرنے نہیں دیا۔ اس نے تاک کر تیسرا وار کمر پر کیا، آپ لڑکھڑائے اور زمین پر گر گئے۔ اس طرح آپ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، یہ بھی بہادری اور جواں مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مسلسل 3 جرنیلوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے محسوس ہوئے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا گر چکا تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم طاری تھا، مجاہدین یوں بھی تعداد میں بہت کم تھے۔ ایسے نازک وقت میں سیدنا ثابت بن ارقم نے جھنڈا اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، اے بھائی خالد بن ولید، مہربانی کر کے اس جھنڈے کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، اس مشکل ترین وقت میں آپ ہی قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس پر سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا، آپ جھنڈا اپنے پاس رکھیے، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا ہے، لہذا لشکر اسلام کی قیادت آپ کا حق ہے۔ ان کی بات سن کر ثابت بن ارقم نے کہا، میدان کارزار میں اپنی جواں مردی کے جوہر دکھانے میں آپ سے بہتر اس لشکر میں کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ جھنڈا میں نے آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے ہی اٹھایا ہے، مجھ سمیت سبھی کی خواہش ہے کہ ان سنگین حالات میں یہ ذمہ داری آپ سنبھالیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بلند آواز میں کہا، مجاہدو، کیا تم خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار تسلیم کرتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم خوشی سے ان کی سپہ سالاری میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ مجاہدین کی کمان ہاتھ میں لیتے ہی سیدنا خالد بن ولید نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ چند گھڑ سواروں کے ذمے یہ کام لگایا کہ لشکر سے پیچھے ہٹ کر صرف گھوڑے دوڑاتے رہیں۔ انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو وہاں گرد و غبار اٹھنے لگا۔ رومی لشکر یہ صورت دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے، اس لیے ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔
खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को पीछे सरकाना शुरू किया और बड़ी एहतियात और हिफाजत से अपने लश्कर को दुश्मन के नरगे से निकाल लाए, वरना इस्लामी फौज पूरी तरह रूमी फौज के नरगे में आ चुकी थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन लड़ाई शुरू होते ही जोरदार हमला शुरू किया। रूमियों के परखचे उड़ाने लगे। उनके हाथ से उस रोज 9 तलवारें टूटी। मुसलमानों के लश्कर को उनके नरगे से निकालकर ले आना सैयदना खालिद बिन वलीद का एक बहुत बड़ा कारनामा था, क्योंकि रूमी फौज 60 गुना थी और मुसलमान फौज का नुकसान भी कम से कम हुआ। मदीना पहुंचने पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। आपके जहन में यकीनन सवाल उभर रहा होगा कि इस्लाम लाते ही जिन्होंने ये कारहाय नुमायां अंजाम दे डाले, वो इस्लाम लाने से पहले कैसे थे, क्या करते रहे। तो आइए हम एक नजर उनकी इस्लाम से पहले की जिंदगी पर भी डाल लें। अरब के तपते रेगिस्तान में आपने परवरिश पाई। बचपन ही से फनून सिपाहगरी की तरफ मुतवज्जे हो गए। उनकी जंगजूयाना सलाहियतों को देखते हुए कौम की हिफाजत उनके सपुर्द की गई। घुड़सवारी की तरबियत भी ली थी। बुलंद मर्तबत खानदान से ताल्लुक था। जवानी ही में ताकतवर और बहादुर सिपाही शुमार होने लगे, यहां तक कि पूरे अरब में मशहूर हो गए। ऐसे में उन्हें मालूम हुआ कि कुरैश के एक नौजवान ने दावा किया है कि उस पर अल्लाह की तरफ से वही आती है। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को ये दावत देते हुए सुना, लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, पत्थर के बुतों की पूजा छोड़ दो। ये दावत सुनकर खालिद बिन वलीद ने महसूस किया, ये दावत तो उनकी कौम के हक में तबाहकुन साबित होगी। उनकी पूरी कौम की राय यही थी, लिहाजा वो कुछ और सोचते भी कैसे। उन्होंने ख्याल किया, नया दीन तो उनकी सरदारी को खत्म कर देगा, लिहाजा वो भी कौम के साथ इस्लाम के खिलाफ डट गए। दीन की इशाअत को रोकने पर तुल गए। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद उन्हें ये महसूस होता रहता था कि कुरैश चाहे कुछ भी कर लें, इस्लाम की दावत को रोक नहीं सकेंगे। उन्होंने कुरैश के साथ मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को सताने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। मुसलमानों का मक्के में रहना नामुमकिन बना दिया। आखिर मुसलमान मदीने हिजरत कर गए। दीन के तहफ्फुज के लिए उन्होंने जवाबी जंग की ठानी। चुनाचे गज़वाए बद्र का मारका हुआ। कुरैश के बहुत से सरदार मुसलमानों के हाथों मारे गए या कैदी बना लिए गए। कुरैश की इस जिल्लत आमेज शिकस्त ने खालिद बिन वलीद को आग बगूला कर दिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मुसलमान इतनी जल्दी इस कदर मजबूत भी हो सकते हैं। अब उस वक्त उन्हें क्या मालूम था कि मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से मदद नाजिल फरमाई थी। वो मुसलमानों के खिलाफ कोशिशों में सरगर्म हो गए। बद्र की शिकस्त के बाद कुरैश ने फैसला किया कि मुसलमानों के खिलाफ एक और जंग लड़ी जाए। इस्लाम को मिटाने के लिए 3000 की फौज तैयार की। साजो सामान से उस फौज को लेस किया गया और इर्द गिर्द के कबाइल से मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी का मुआहदा किया। इसके बाद मदीने की तरफ रवाना हुए। उहुद के मकाम पर मुसलमानों से सामना हुआ, जिनकी कुल तादाद 700 थी। इस लड़ाई का हाल हम बयान कर ही चुके हैं। इसमें उनके जौहर खुलकर सामने आए थे, लेकिन कुरैश ने इस मौके से फायदा न उठाया। इस तरह मुसलमान फिर पांव जमाने के काबिल हो गए। ये देखकर खालिद बिन वलीद ने तहैया कर लिया था कि अरब के दूसरे कबीलों का ताउन हासिल करके मुसलमानों की दावत का यकसर खातिमा कर दिया जाए। चुनाचे उन्होंने अरब कबाइल के 10,000 अफराद का एक बड़ा लश्कर जमा किया। इसीलिए इस जंग को जंग अहजाब कहा जाता है।
احزاب عربی میں حزب کی جمع ہے، جس کے معنی گروہ کے ہیں، یعنی اس موقع پر سارے اسلام دشمن گروہ اور قبیلے جمع ہو گئے تھے۔ عرب قبیلوں اور اسلام دشمن طاقتوں پر مشتمل اس لشکر نے مدینے کی طرف پیش قدمی کی۔ خالد اور قریش کے دوسرے لوگوں نے طے کیا تھا کہ وہ مدینے کو لوٹ لیں گے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر مکے واپس لے جائیں گے۔ خالد بن ولید کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا سبب کیا تھا۔ 50 سواروں میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا، اسی کا نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا تھا۔ یہ لشکر مدینے کے مضافات میں پہنچا تو خالد بن ولید اور ان کے ساتھی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ مسلمانوں نے شہر کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چوڑی خندق کھود لی ہے۔ خالد ایک تجربہ کار جنگجو ضرور تھے، لیکن یہ عسکری تدبیر ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ ان لوگوں نے بار بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام ہوئے۔ مسلمان پوری طرح چوکس تھے۔ جس طرف سے بھی خندق پار کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمان آڑے آئے اور ایسے ہر دشمن کا صفایا کرتے رہے جو خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ محاصرے کو جب 1 ماہ گزر گیا اور کچھ بن نہ پڑا تو خالد بن ولید مایوس ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے تیز آندھی چلی، اس نے کفار کو تتر بتر کر دیا، خیمے اڑا کر رکھ دیے۔ لشکر میں ہولناک افراتفری مچ گئی۔ خالد بن ولید نے انہیں روکنے کی کوشش کی، ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اچھی طرح محسوس کر چکے تھے کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ آخر قریش بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمنوں سے نجات پانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ وہ معمولی ہتھیاروں کے ساتھ اس امید پر مکے کی طرف روانہ ہوئے کہ قریش انہیں عمرے سے نہیں روکیں گے، لیکن جب یہ لوگ مکے کے نزدیک پہنچے تو وہ آڑے آئے۔ انہوں نے خیال کیا مسلمانوں کی آمد ان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے میں خالد بن ولید کچھ سواروں کے ساتھ آگے بڑھے اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، لیکن وہ تو گھر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا خاموش رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک صلح نامہ طے کیا۔ طے یہ پایا کہ مسلمان اور قریش مکہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور یہ کہ مسلمان اب واپس مدینے چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اس معاہدے کی کچھ اور شرائط بھی تھیں۔ بعض مسلمانوں کے خیال میں وہ شرائط پسندیدہ نہیں تھیں، مگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کی۔ بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ صلح کی شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت مفید ثابت ہوئی تھی۔ اس صلح نامے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی۔ خالد بن ولید اس دوران میں مسلمانوں کی حرکات اور سکنات دیکھتے رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح رسول اللہ پر جان چڑکتے ہیں۔ انہوں نے اس حد تک کسی کو کسی کا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اسلام کی دعوت دینے کے وہ کس قدر شوقین تھے، یہ بھی انہیں اندازہ ہوا۔ اس روز کے بعد سے ان پر ایک مایوسی کی حالت طاری ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کی سچائی کو پوری طرح محسوس کرنے لگے تھے، لیکن اعلانیہ یہ بات کہنے کا حوصلہ ابھی ان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آخر کار انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب تک وہ جس راستے پر چلتے رہے ہیں اس میں سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی روشنی انہیں اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل ہم آپ کو سنا ہی چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید اسلام کے سچے سپاہی بن گئے اور اسلام پر سختی سے کاربند ہو گئے۔ اسلام کے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاں جانے کے لیے کہتے وہ فوراً حکم بجا لاتے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے۔ اب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی نمایاں کامیابی جنگ موتا میں حاصل کی۔ اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی اصل مجاہدانہ زندگی کی ابتدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، اور جو فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چنانچہ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی، اس غلطی کے نتائج ان کے لیے تباہ کن ہوں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے نئی شرائط طے کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر تسلیم نہ کیا اور ان کے مظالم کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی اسلامی لشکر کے ایک حصے کے سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ معافی اور نرمی کا سلوک کریں، اس وقت تک خود حملہ نہ کریں جب تک ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ وہ فوراً کعبے کی طرف بڑھے۔ کعبے میں مشرکین نے عبادت کے لیے ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان بتوں کو توڑنے اور کعبے کے نواح سے بت پرستی کی نشانیاں مٹانے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر فرمایا، لوگو، آج کے دن تم آزاد ہو، تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان ہیں۔ جن لوگوں کے لیے آج عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، کل انہی لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور ہر قسم کی زیادتی کی تھی، زیادتیاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا اسلام کا پرچم مکے کی ہر عمارت پر لہرا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ ایسا منظر اس سرزمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالد بن ولید دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی تھی۔ خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک رہے۔ انہوں نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہر جہاد میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد محسوس کیا کہ قبیلہ حوازن اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان لوگوں پر چڑھائی کی اور انہیں سبق سکھایا۔ خالد بن ولید اس غزوے میں بھی شریک رہے۔ وہ عرب قبائل کو اسلام کے دائرے میں لانے کی تگ و دو کرتے رہے۔ مکے کے ارد گرد کے قبائل پر غلبہ پانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے اور حج کی تیاری شروع کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1,00,000 سے زائد مسلمان حج ادا کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت غور سے سنا اور سمجھ گئے کہ آپ کی رحلت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ حج کے سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بہت اداس تھے۔ انہیں اس بات کی گھبراہٹ تھی کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت نہ فرما جائیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور قیادت کی ابھی بہت ضرورت تھی۔ آخر کئی روز کی علالت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। खालिद बिन वलीद भी दूसरों की तरह बहुत गमजदा थे। आखिरकार सबने ये हकीकत तस्लीम कर ली कि हर इंसान को एक दिन ये आरजी जिंदगी छोड़कर दूसरे जहां जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुंतखब कर लिया गया। दूसरी तरफ अरब के बास कबाइल मुर्तद हो गए। चंद अफराद ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। उन्होंने मदीने की मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक फितना खड़ा कर दिया। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर ने मुर्तदों को सबक सिखाने का फैसला फरमाया। उनसे मुकाबले के लिए एक फौज तैयार की। तुलैहा बिन खुवैलद वो नाहंजार शख्स था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार होने की खबर सुनते ही नबूवत का दावा कर दिया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद को पहले उसकी तरफ रवाना किया। आप मंजिल पर पहुंचे और तुलैहा और उसके पैरोकारों को शिकस्ते फाश दी। खालिद बिन वलीद इसके बाद मदीना तैयबा पहुंचे। सिद्दीक अकबर ने मुहाजिरीन और अंसार के एक लश्कर को उनकी क़ियादत में दिया और मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में रवाना किया। ये भी झूठी नबूवत का दावेदार था और उसने अपने गिर्द बेशुमार मुर्तद जमा कर लिए थे। गोया एक लश्कर उसके साथ था। सैयदना खालिद बिन वलीद से पहले इक्रिमा बिन अबी जहल और शुराबील बिन हसना की फौज मुसैलमा से शिकस्त खा चुकी थी। मुसैलमा को खालिद बिन वलीद की आमद का पता चला तो वो उनके मुकाबले में 40,000 का लश्कर लेकर मैदान में आया। दोनों फौजें आपस में टकराईं। घुमसान का रंग पड़ा। जबरदस्त जंग हुई, लेकिन मुसैलमा के लश्कर में किसी कमजोरी के आसार नजर न आए। आखिर सैयदना खालिद बिन वलीद ने एक जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। पूरे लश्कर को कबाइल की बुनियाद पर तकसीम किया। हर कबीले का एक कमांडर नामजद किया और सबसे फरमाया, जान तोड़कर लड़ना। अब मैं देखूंगा कि कौन सा कबीला जंग में पसपाई इख्तियार कर रहा है और कौन सा पेश कदमी कर रहा है। इस तरह हर कबीले ने बेजिगरी से मुकाबला किया। इस तरह मुसैलमा की फौज के पांव उखड़ गए। वो पसपा होते होते एक बाग में दाखिल हो गया। बाग के गिर्द मजबूत चार दीवारी थी। अंदर दाखिल होते ही मुर्तदों ने बाग का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा इंतहाई मजबूत था, उसको तोड़ना आसान नहीं था। दूसरी तरफ दीवार बहुत ऊंची थी, उसको फलांग जाना भी मुमकिन नहीं था। मुसलमानों ने बाग को चारों तरफ से घेर दिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा न टूटा। ये सूरत हाल देखकर एक सहाबी सैयदना बरा बिन आजिब ने जज्बे जिहाद से सरशार होकर अपने साथियों से कहा, मुझे उठाकर दीवार के ऊपर से बाग में फेंक दो। मुसलमानों ने ऐसा ही किया। उनको हाथों और पैरों से पकड़कर झूला दिया और उछाल दिया। ये दीवार के ऊपर से होते हुए ऐन दरवाजे के दूसरी तरफ बाग के अंदर गिरे। ये निडर, फुर्तीला, बहादुर, जफाकश और जांबाज सहाबी फजा में लहराता बाग में गिरा तो मुसैलमा की फौज में भगदड़ मच गई। उन्होंने ख्याल किया कि न जाने आसमान से क्या बला नाजिल हुई है, लेकिन सैयदना बरा बिन आजिब ने फौरन दरवाजा खोल दिया। दरवाजे का खुलना था कि लश्कर इस्लाम नारे तकबीर लगाता हुआ दुश्मन पर टूट पड़ा। एक बार फिर घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब वाशी बिन हर्ब के हाथों मारा गया। ये वही वाशी बिन हर्ब हैं जिनके हाथों ग़ज़वा उहुद में सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा ने जामे शहादत नोश फरमाया था। इसके बाद ये वाशी बिन हर्ब मुसलमान हो गए थे और आज उनके हाथों इस्लाम का ये बदतरीन दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। इसके अलावा उसकी फौज के करीबन 1000 अफराद भी मारे गए। बाग के अंदर हर तरफ लाशें दिखाई दे रही थीं। इसके बाद उस बाग का नाम हदीक़तुल मौत यानी मौत का बागीचा मशहूर हो गया।
इस जंग को जंग यमामा कहा जाता है। सरजमीन इराक पर सैयदना खालिद बिन वलीद की क़ियादत में पहली जंग ज़ातुस्सलासिल लड़ी गई। इसे जंग हुज़ैर भी कहा जाता है। हुज़ैर खलीज फारिस के करीब वाक़े है। मदीने से बसरा जाते हुए पहले हुज़ैर आता है। यहाँ का हाकिम हुर्मुज था। ये ईरान की हुकूमत के मातहत था। उसकी टोपी में हीरे जड़े हुए थे। सैयदना खालिद बिन वलीद 10,000 मुजाहिदीन के साथ इराक की जानिब रवाना हुए। इराक की सरहद पर पहुंचे तो सैयदना मुसन्ना बिन हारिसा 8,000 मुजाहिदीन के साथ उनसे आ मिले। अब खालिद बिन वलीद ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से का सालार मुसन्ना बिन हारिसा को, दूसरे का अदी बिन हातिम को मुकर्रर किया। तीसरे हिस्से की क़ियादत खुद अपने हाथ में ली। उधर हुर्मुज ने अपनी फौज की सफबंदी इस तरह की कि दाएं और बाएं हिस्से पर शाही खानदानों के जफाकश शहजादे बतौर सालार मुकर्रर किए। मैदान जंग में जमे रहने के लिए तमाम फौजी जवानों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया। अरबी में जंजीरों को सलासिल कहते हैं। इसी मुनासिबत से इस जंग का नाम जंगे ज़ातुस्सलासिल मशहूर हुआ। जंग शुरू करने से पहले सैयदना खालिद बिन वलीद ने ईरानियों को इस्लाम की दावत दी। उनके इनकार पर आखिर जंग का आगाज हुआ। हुर्मुज की फौज ने इस मैदान में पहले पहुंचकर दरिया पर कब्जा कर लिया था। सैयदना खालिद बिन वलीद ने ये देखकर अपनी फौज को सहरा की तरफ पेश कदमी का हुक्म दिया। वहां सूरज आग उगल रहा था। आखिरकार वो काजिमा नामी मकाम पर पहुंच गए। इस तरह उन्होंने दुश्मन को पानी के चश्मे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर दुश्मन से टकराव हुआ। हुर्मुज उनके मुकाबले में आया। खालिद बिन वलीद ने उस पर ऐसा कारी वार किया कि वो अपने ही खून में नहाकर घुटनों के बल गिरा। हुर्मुज के कत्ल से ईरानी फौज का जोश जाता रहा। मुसलमानों का रोब उनके दिलों में बैठ गया। इसके बाद पुरजोश हमलों की ताब न लाकर वो मुंतशिर हो गए। फारसियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया और बेशुमार फारसियों को तहस नहस कर दिया। इस तरह उन्हें मुसलमानों के हाथों शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस जंग की नुमायां बात यह थी कि खालिद बिन वलीद ने दुश्मन की जंगी हिकमत अमली को नाकाम बना दिया और उन्हें अपनी हिकमत अमली के तहत लड़ने पर मजबूर कर दिया। जंग के बाद उन्होंने मदीने में माले गनीमत में शामिल एक हाथी भी भेजा। मदीने के लोगों ने जिंदगी में पहली बार हाथी देखा। वो इस कदर डील डौल वाले अजीबो गरीब जानवर को देखकर हैरान रह गए। इस लड़ाई में हुर्मुज की एक टोपी भी हाथ लगी। इस टोपी में निहायत बेशकीमत हीरे जवाहिरात जड़े हुए थे। माले गनीमत की तकसीम के वक्त ये टोपी सैयदना खालिद बिन वलीद के हिस्से में आई। इसकी कीमत का अंदाजा लगाया गया। वो करीबन 1 लाख दिरहम की साबित हुई। पै दर पै फतूहात ने जहां कुफार के अंदर हलचल मचा दी थी, वहां मुसलमानों के हौसले बहुत बुलंद कर दिए थे। मुसलमानों का सैले रवां किसी के रोके रुक नहीं रहा था। बिला शुबहा ये दौर मुसलमानों की तारीख का ताबनाक तरीन दौर था। हीरा और उबुल्लाह के दरमियान दरियाए फुरात के किनारे इल्लीस नामी इलाका है। इराक में आबाद अरब कबाइल ने ईरानियों के साथ मिलकर इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने का प्रोग्राम तरतीब दिया। ये कबाइल मुसलमानों से पै दर पै शिकस्त खाने के बाद मुसलमानों के खिलाफ बिखरे हुए थे। चुनाचे इस इलाके में जमा हुए। उधर सैयदना खालिद बिन वलीद ने इस मकाम पर पहुंचकर दुश्मन पर हमला किया। दुश्मन के लश्कर में नामी गिरामी शाहसवार मालिक बिन कैस मौजूद था। वो आपके मुकाबले पर आया। आपने एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। ये मंजर देखकर दुश्मन फौज पर हैबत तारी हो गई। लश्कर के लिए खाना तैयार था, लेकिन उन पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि खाना मैदान में छोड़कर भाग निकले। इस खाने में सफेद चपातियां थीं, जिनसे मुसलमान नाआशना थे। उन्होंने ऐसा खाना पहली मर्तबा देखा था।
मुसलमानों ने भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब किया और उन्हें काटते चले गए। इस लड़ाई को जंग इल्लीस कहते हैं। काफिरों के 70,000 के करीब आदमी मारे गए। इसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद हीरा की तरफ मुतवज्जे हुए। अरब कबाइल को काबू में रखने के लिए जरूरी था कि हीरा पर कब्जा किया जाए। इसलिए इस अजीम जर्नैल ने हीरा का रुख किया। ये इलाका भी दरियाए फुरात के किनारे वाक़ था। सैयदना खालिद बिन वलीद ने कश्तियों के जरिए रास्ता तय किया। उधर हीरा के गवर्नर को इस्लामी लश्कर की पेश कदमी का इल्म हुआ। उसने अपने बेटे की कमान में बहुत से जंगजू रवाना किए ताकि मुसलमानों की पेश कदमी को हीरा से पहले ही रोक दिया जाए। गवर्नर का बेटा खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आया। वो उनके हाथों कत्ल हुआ। बेटे के कत्ल की खबर सुनकर गवर्नर घबरा गया और किले में बंद हो गया। हीरा में बहुत मजबूत और आलीशान किले तामीर किए गए थे ताकि जरूरत के वक्त उनको अपनी हिफाजत के लिए काम में लाया जाए। लिहाजा अहले हीरा मुजाहिदीन से खौफजदा होकर किले में चले गए। मुजाहिदीन ने भी किले का मुहासरा कर लिया। एक दिन और एक रात मुहासरा जारी रहा। आखिर किसी तरह चंद मुजाहिदीन किले में दाखिल हो गए। अहले हीरा पहले ही हौसला हार चुके थे, इसलिए सुलह पर आमादा हो गए। उन्होंने सालाना 1,90,000 दिरहम जिज़िया अदा करना कबूल किया और ये भी तय हुआ कि अहले हीरा मुजाहिदीन के लिए ईरान के खिलाफ जासूसी की खिदमात अंजाम देंगे। तय पाया कि मुजाहिदीन उनकी इबादतगाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सैयदना खालिद बिन वलीद ने 1 साल हीरा में क़याम किया। इस 1 साल के अरसे में इर्द गिर्द फौजी दस्ते भेजकर नुमाया कामयाबियां हासिल की। सैयदना खालिद बिन वलीद की देरीना ख्वाहिश थी कि इस्लामी रियासत की शिमाली सरहदों पर रोमियों का कला कमा किया जाए। चुनाचे उन्होंने 36,000 का लश्कर जमा किया। दिलेर और तजर्बाकार सालारों को उसकी क़ियादत सौंपी। लश्कर को कई दस्तों में तकसीम किया। उन्हें हुक्म दिया कि अलग अलग दस्तों की सूरत में आगे बढ़ें और यरमूक के मकाम पर जा मिलें। इस्लामी लश्कर जब तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक यरमूक के मकाम पर जमा हुआ तो पता चला कि उनके मुकाबले में 2 लाख का लश्कर सफारा हो चुका है। इस्लामी लश्कर के सालारों ने आपस में मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि दानिशमंदी का तकाजा ये है कि खलीफा को इस सूरत हाल की इत्तला दी जाए। मदीने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने खालिद बिन वलीद की तरफ कासिद रवाना किया। वो उस वक्त इराक के महाज पर थे। कासिद के जरिए उन्हें खलीफा का पैगाम मिला कि वो शाम पहुंचकर रूमियों के खिलाफ इस्लामी लश्कर की क़ियादत करे। खालिद बिन वलीद रवाना हो गए। उनका सफर बहुत मुश्किल था। सहरा में से सफर करते हुए वो अपने 8,000 सिपाहियों के साथ आखिर यरमूक में मौजूद इस्लामी लश्कर से जा मिले। उन्होंने एहतियात से सूरत हाल का जायजा लिया। लड़ाई का बाकायदा मंसूबा तैयार किया। उन्होंने देखा कि इस्लामी लश्कर 4 सालारों के तहत बटा हुआ है। इस वजह से एक मुत्तहिदा जंग लड़ना मुश्किल होगा। उन्होंने सालारों से मशवरा किया। उन्हें कायल किया कि सब दस्ते इकट्ठे कर लें ताकि कामयाब लड़ाई लड़ी जा सके। उस वक्त उन्होंने फौज के सामने ये तकरीर की, हमारा आज का दिन अल्लाह के लिए वक्फ है। दुश्मन पर फख्र या गुस्से के इजहार का कोई फायदा नहीं होगा। इखलास के साथ इस जिहाद में हिस्सा लो और अल्लाह की खुशनूदी के हकदार बन जाओ। अपने साथियों से उन्होंने ये दरखास्त की कि पहले रोज फौज की कमान उन्हें संभालने दी जाए। सब सालार उनकी कमान पर रजामंद हो गए। जंग शुरू होने से पहले रूमी सालार हामान ने खालिद बिन वलीद से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। वो मुलाकात के लिए तैयार हो गए। हामान ने उनसे कहा, हमारे इल्म में ये बात आई है कि तुम गुर्बत की वजह से अपने मुल्क से निकल आए हो। तुम चाहो तो मैं तुम में से हर एक को 10 दीनार कपड़े और खुराक दे सकता हूं। शर्त यह है कि अपने मुल्क में वापस चले जाओ। अगले साल भी मैं तुम्हें इसी कदर इनाम दूंगा।
اس کی بات سنکر خالد بن ولید نے کہا، یہ غربت نہیں جو ہمیں یہاں لائی ہے، بلکہ ہم تو تمہارا خون پینا چاہتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا خون لذیذ ترین ہے۔ یہ کہہ کر خالد بن ولید اپنی فوج میں واپس آئے۔ انہوں نے میدان جنگ کا جائزہ لیا اور رومیوں کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو دستوں میں تقسیم کر کے صف بندی کی۔ یرموک میں جب تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں تو فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، سر کٹ کٹ کر گرنے لگے، انسانی جسم گھوڑوں کے سموں تلے کچلے جانے لگے۔ دونوں فوجیں سارا دن لڑتی رہیں، شام کو اپنے پڑاؤ میں چلی گئیں۔ دوسرے دن اسلامی لشکر نے رومی فوج کے قلب پر حملہ کیا اور ان کی صفیں درہم برہم کر دی۔ بلاخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، انہوں نے پیٹھ دکھائی اور بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے گئے۔ بہت دور تک پیچھا کرنے کے بعد لوٹے۔ رومیوں کا بے پناہ نقصان ہوا، رسوائی الگ پلے پڑی۔ یہ بات بھی نہیں کہ خالد بن ولید صرف ایک جنگجو تھے، وہ اسلام کی عظمت کا ایک نشان بھی تھے، سچے مسلمان تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک نازک لمحہ آیا تھا، لیکن وہ اس وقت بھی ایک کھرے مسلمان ہی ثابت ہوئے۔ یرموک کی یہ لڑائی ہو رہی تھی، جنگ کا میدان گرم تھا۔ ایسے میں مدینے سے ایک قاصد آ پہنچا۔ اس نے لشکر میں موجود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے خالد بن ولید کو لشکر کی کمان سے معزول کر دیا اور آپ کو ان کی جگہ سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے خط اس وقت تک خفیہ رکھا جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو گئی۔ جنگ کے ختم ہونے پر وہ سپہ سالار کے پاس گئے، وہ خط انہیں دیا۔ انہوں نے خط پڑھا اور پوچھا یہ خط کب آیا تھا؟ ابو عبیدہ نے انہیں بتایا کہ یہ خط انہیں اس وقت ملا تھا جب جنگ عروج پر تھی۔ انہوں نے پوچھا آپ نے خط مجھے اس وقت کیوں نہ دیا؟ ابو عبیدہ نے کہا وہ وقت خط دینے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے ان کی تعریف کی، آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت فوج کی کمان ان کے سپرد کر دی، پھر ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑتے رہے۔ پہلے کی طرح کفر کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے فلسطین اور اردن کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ انہوں نے رومیوں کو ان علاقوں سے نکال باہر کیا۔ رومی بادشاہ ہرقل کو اپنی فوج کی عبرتناک شکست کی خبر ملی تو وہ اپنے فوجی پڑاؤ ہمس کو چھوڑ کر واپس قسطنطنیہ چلا گیا۔ اس نے شام کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ یرموک کی لڑائی میں ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک رومی جرنیل جرجا نے سیدنا خالد بن ولید سے کہا ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار نازل ہوئی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی اور تمہیں سیف اللہ کہا جانے لگا؟ اس پر سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجا، ہم میں سے بعض نے ان کی تصدیق کی اور دل و جان سے ان کا ساتھ دیا، ان کی محبت کا دم بھرا، ان کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، جبکہ بعض نے ان کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ پہلے میں بھی ایسے لوگوں میں شامل تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف مائل کر دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔
ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تو اللہ کی تلوار ہے، تجھے اللہ نے کافروں کا قلع قمع کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سو اس طرح میرا نام سیف اللہ مشہور ہو گیا۔ رومی جرنیل حامان نے پوچھا، تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، اگر آج کوئی شخص اسلام لے آئے تو کیا وہ اجر اور ثواب میں تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ سن کر خالد بن ولید نے فرمایا، یقیناً مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ سن کر رومی جرنیل نے فوراً کہا، تب پھر مجھے بھی مسلمان کر لیں۔ خالد بن ولید کو اس کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی، اسے غسل کرنے کی ہدایت دی۔ غسل کے بعد اسے کلمہ شہادت پڑھایا۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اپنی فوج پر لعنت بھیجی، پھر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر بے جگری سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے بس یہی 2 رکعت ادا کی۔ عجیب خوش قسمت انسان تھا۔ اس لڑائی کے دوران مجاہدین کا جذبہ جہاد اور شہادت کا شوق دیکھنے کے قابل تھا۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جوش اور جذبے کے عالم میں بولے، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی بھی مارکے میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگا، تو آج اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ ساتھیو، آؤ شہادت کا شوق دل میں بسا کر آگے بڑھیں۔ یہ کہا اور چند ساتھیوں کے ساتھ دیوانہ وار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومی لشکر کے عین درمیان میں پہنچ گئے۔ اس طرح دشمن کے نرغے میں آ گئے، بلا کی تیزی سے تلوار چلانے لگے، دشمنوں کو کاٹتے چلے گئے۔ ان پر بھی چاروں طرف سے تلواریں برس رہی تھیں۔ آخر جام شہادت نوش کر کے بہشت بری میں پہنچ گئے۔ خالد بن ولید نے کافروں کے خلاف بے شمار جنگیں لڑی، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ تمام تر تجربے اور ذہانت سے کام لیتے ہوئے اللہ کا نام بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور عین ان دنوں میں جبکہ ان کی سپہ سالاری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، جب ان کی جنگی تدبیریں اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا رہی تھیں، جب وہ فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ان کے آگے باندھا جانے والا ہر بند گھاس پھوس کی مانند اڑتا چلا جا رہا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم انہیں ملتا ہے۔ خط کے الفاظ تھے، آپ کو اسلامی لشکر کی سپہ سالاری سے معزول کیا جاتا ہے۔ یہ خبر چھوٹی سی خبر نہیں تھی، یہ خط کوئی معمولی خط نہیں تھا، ایک ایسے زبردست عظیم سپہ سالار کی معزولی کا حکم تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ اس خط میں ان کی معزولی کا حکم تھا۔ اس اللہ کے بندے نے اس حکم کو انتہائی صبر، سکون اور رضامندی سے قبول کیا۔ شکایت کا ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہ نکلا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے، سپہ سالاری کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں۔ سپہ سالاری سے معزول ہونے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے ایک سچے مجاہد کی حیثیت سے اسلام کے دشمنوں سے لڑائی پھر بھی جاری رکھی۔ سیدنا عمر فاروق سے جب اس حیرت انگیز اور انوکھے فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، آپ نے خالد بن ولید کو کیوں معزول کر دیا؟ تو آپ نے جواب دیا، میں نے خالد بن ولید کو کسی غلطی یا جرم کی سزا کے طور پر معزول نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ مسلمان کہیں یہ گمان نہ کر لیں کہ انہیں فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ فتوحات ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ہو رہی ہیں۔ بہرحال سپہ سالاری چھوڑ کر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر میں شامل رہنا اور اسلام کے دشمنوں سے جنگ جاری رکھنا ان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم جرنیل
اپنی زندگی میں شہادت کی تمنا کرتا رہا، زندگی بھر دشمن سے لڑتا رہا۔ اس کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان موجود نہ ہو، لیکن اللہ کی قدرت، شہادت کی موت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ دشمن جس کا نام سن کر کانپ جاتا تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہمس شہر میں بستر پر لیٹا تھا اور آنسو بہاتے ہوئے غمگین انداز میں کہہ رہا تھا، افسوس، آج میں بستر کی موت مر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے شہادت کے شوق میں بے شمار جنگیں لڑیں، میرے بدن کا کوئی جوڑ، کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تیر یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن مجھے شہادت کی موت نہ مل سکی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کی خبر جب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق کو ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک گھوڑا اور جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے سوا پیچھے کچھ نہیں چھوڑا تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا، خالد واقعی عظیم انسان تھا۔ ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو والدہ نے غم میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میرے بچے، تو بلا شبہ ہزاروں میں ایک تھا، شیر سے بڑھ کر دلیر تھا اور دریا سے بڑھ کر سخی تھا۔ تو نے امت مسلمہ کا دفاع اسی طرح کیا جس طرح شیر اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا سایہ تم پر سدا رہے۔ میری دلی دعا ہے کہ آخرت میں تجھے راحت، آرام اور چین نصیب ہو۔ تو زندگی بھر میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا رہا۔ اللہ تجھے آخرت میں خوشیاں نصیب کرے۔ بیٹا، میں تجھے رب کریم کے سپرد کرتی ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہمس میں دفن کیا گیا۔ وہ آئندہ نسلوں کے لیے اس بات کی علامت بن گئے کہ اس زمانے کے مسلمان کس قدر دلیر اور بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 21 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالی ان پر بے شمار رحمتیں نازل کرے، آمین۔